بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 76 سال سے جب سے پاکستان ماضی وجود میں آیا اور گلگت بلتستان انکلوڈ پاکستانی کنٹرول کشمیر پاکستان کے زیر تسلط ہیں، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے اور عوام کو قربانی دینی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی ساتھ قربانی دینی پڑی ہے۔ ہمارے وسائل بھی لوٹا جاتے ہیں، ہمارا استحصال بھی کیا جاتا ہے، ہماری آزادی بھی سلب ہے، اور دنیا بھر کے ممالک سے پاکستان کے 1947 سے لے کے اس وقت تک کے حکمرانوں نے جو بھیک سمجھ لیں، قرضہ سمجھ لیں لیا، اس میں سے جہاں پہ پاکستان کی قوم کا استحصال ہو رہا ہے، وہ خمیازہ پاکستان کی قوم کو بھگتنا پا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی اس چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اب جب کہ ظلم کی انتہا ہو چکی، ظلم اپنی آخری حدود کو چھو چکا، لوگوں کے قوت استطاعت جواب دے گئی، لوگوں کے بچے بھوک سے بلبلا اٹھے، لوگوں کے گھروں میں فاقے سے لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے، لوگ بجلی کے ظالمانہ ٹیکسوں کے ساتھ لاکھوں روپے کے بلات دینے کی سکت نہیں رکھتے، لوگ اس وقت اپنے بچوں کو 2 دن میں ایک ٹائم کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ایسے میں حکمرانوں کی عیاشیاں، ان کی نئی سے نئی گاڑیاں، ان کے لیے ایک طویل قافلہ نما پروٹوکول، ان کی بیرون ملک جائیدادیں، یہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور عوام کو اب بھی قربانی دینی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین میں پاکستان کی عوام اور اس کے ساتھ پاکستانی کنٹرول کشمیر اور گلگت بلتستان کی عوام کے پاس حکمرانوں کی عیاشیوں کا بوجھ تو دور کی بات، حقیقت میں جو دین ہے اس دین کی قربانی دینے کی بھی سخت نہیں ہے۔ اس لیے پیٹ میں کچھ ہوگا تو نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، بچوں کو آٹا میسر ہوگا تو مسجد کی طرف جائیں گے۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی 2 باتیں، یا تو پاکستان کی عوام اٹھ کھڑے ہوں اور خونی انقلاب کی طرف جائیں، ان جرنیلوں کو، ان ججوں کو، ان سیاستدانوں کو، ان اشرفیہ کو، ان بیوروکریٹس کو، ان جاگیرداروں کو، ان کارخانہ داروں کو لٹکا دیں چوکوں چوراہوں میں انقلاب فرانس کی طرح، یا پھر اجتماعی خودکشی کر لیں۔ خودکشی تو حرام ہے۔ جن لوگوں نے آپ کا حق سلب کیا ہے ان کے گریبان تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ تو JKLFN کی طرف سے میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں عوام پاکستان کو جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں، اور عوام ریاست جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کو، کہ یہ جو عوامی حقوق کی تاریخ اس وقت جاری ہے، آج سے اگر یہ لوگ تہیہ کر لیں 24 کروڑ عوام پاکستان کے، 45 لاکھ پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر اور 26 لاکھ پاکستانی کنٹرول گلگت بلتستان کے، کہ آج سے اگر پاکستان کے عوام اور پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر گلگت بلتستان کے لوگ یہ عہد کر لیں کہ جب تک مملکت پاکستان اور اس سے متعلقہ کنٹرول جموں کشمیر اور کنٹرول گلگت بلتستان کے جملہ ملازمین، جیسا کہ فوج کے سپاہی سے لے کر جنرل تک، عدلیہ کے چوکیدار سے لے کر چیف جسٹس تک، اسی طرح دیگر تمام محکموں کے اندر سپاہی سیاسی طور پر ایک کونسلر سے لے کر ملک کے وزیر اعظم اور صدر تک، تمام لوگوں کی تنخواہیں ایک جیسی نہیں ہو جاتی، چونکہ ان کا یہ کلیم ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنے، اور اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنے تو اسلامی مساوات وہاں پہ ہونی چاہیے، اسلامی قانون وہاں پہ ہونا چاہیے۔ عمر کو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کے وہ واپس کر دیتے ہیں کہ جب اگر میرا گزارا اس تنخواہ میں نہیں ہو رہا تو پھر مزدور کی تنخواہ بھی میرے برابر کر دی جائے۔ اگر میرا گزارا اس تنخواہ میں نہیں ہو رہا تو ایک مزدور کا جو ہے، ایک سپاہی کا گزارا اس تنخواہ میں کیسے ہو رہا ہوگا؟ جب تک برابر نہیں ہو جاتی ایک جیسی، اور اس کے علاوہ مفت علاج مملکت کے ہر شہری کا، کسی صدر، وزیر اعظم، بیوروکریٹ، سیاستدان کے بچوں کو، اس کے والدین کو، اس کی بیوی کو بیرون ملک علاج کی اجازت قطعا نہیں ہونی چاہیے۔ پوری ریاست پاکستان میں
ایک جیسی تعلیم تمام بچوں کو، اس میں صدر کا بچہ بھی ٹاٹ پہ بیٹھتا ہے تو اسی ٹاٹ پہ بیٹھے، آرمی چیف کا بچہ بھی ٹاٹ پہ بیٹھتا ہے تو اسی ٹاٹ پہ بیٹھے، اور ایک خاکوب کا بچہ بھی اسی ٹاٹ پہ بیٹھے، اور جب تک مساوات کے مطابق یہ تمام حقوق تقسیم نہیں کر دی جاتے، بے زمین لوگوں کو جاگیرداروں کی زمینیں برابر تقسیم نہیں کر دی جاتی، اور جو آج تک پیسہ لیا بیرون ممالک سے ان اشرفیہ کی، ان جرنیلوں کی، ان ججوں کی، ان سیاستدانوں کی، ان بیوروکریٹس کی کے محلات کو، ان کی فیکٹریوں کو نیلام کر کے وہ پیسہ ادا نہیں کر دیا جاتا، اور جو کھانا ایک عام ملازم کے لیے اس کے گھر کی غذا پکتا ہے وہی صدر یا وزیر اعظم یا چیف جسٹس کے لیے یا آرمی چیف کے لیے نہیں پک جاتا، تو پاکستان کی مملوکت پاکستان کے ساتھ پاکستان کے کنٹرول جموں کشمیر گلگت بلتستان کے عوام سے میری گزارش ہے، کسی قسم کا یوٹیلٹی بل بالکل قطعی پے نہ کریں، اور وہی یوٹیلٹی بل پے کریں بجلی کا بلات ہو، گیس کا ہو، پانی کا ہو، جو تمام کے تمام مملکت پاکستان کے ذمہ داران، عہدیداران، بیوروکریٹس، جج، جرنیل، وزیر جو ہیں وہ پے کریں۔ یہ کون سی بات ہے کہ غریبوں کا خون چوسیں اور گنڈوں، بدماشوں، جرنیلوں، ججوں، سیاستدانوں کو محل بنائیں اس سے وہ، اور کہیں کہ قوم کو امتحان دینے ہیں، قوم کو قربانی دینی ہے۔ 47 سال میری عمر ہو گئی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یہ پاکستان کی مظلوم قوم، یہ سادہ قوم، یہ قربانی دیتی آئی ہے۔ کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو نیلامی کے لیے آج تک جو ہے بازاروں میں وہ لے کے گئی ہیں، کتنی مائیں بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر گئی ہیں، کتنے والد اپنے بچوں کی کیا کہتے ہیں غذا کو پوری نہ کرنے کی سخت رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ خودکشیاں کر چکے ہیں۔ ایک غریب اگر اپنے پھٹے جوتے مسجد سے اٹھائے اس کے بدلے میں تو اس کو جیل کی سزا بلکہ موقع پہ مار دیا جاتا ہے، اور یہ جرنیل، کرپٹ جرنیل، یہ جج بدماش جج، یہ سیاستدان ڈاکو سیاستدان، یہ قوم کا خون پسینہ چوس کر بھی پھر بھی معزز کہلائیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ لہٰذا اس تاریخ کو رکنے نہ دیا جائے، اس تاریخ کو مٹنے نہ دیا جائے۔ پاکستان کی عوام سے میں گزارش کروں گا، ریاست جموں کشمیر کی عوام سے، گلگت بلتستان کی عوام سے میں گزارش کروں گا، آپس میں تمام سیاسی مصلیتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام اختلافات کو تھوکتے ہوئے، تمام مسلکی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے، اگر آپ نے جینا ہے، اگر آپ نے بچوں کو حلال رزق کا نوالا کھلانا ہے، اگر آپ نے دنیا کی اقوام میں اپنا وجود باقی رکھنا ہے، تو آج کے بعد کسی قسم کا یوٹیلٹی بل نہ ادا کریں، بلکہ جو مہنگی داموں چیزیں ملتی ہیں تو نکلیں۔ یہ 25 کروڑ عوام، 6 لاکھ فوج کیا کرے گی ان کا؟ کتنے لوگوں کے اوپر ٹینک چلائے گی؟ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ اب بصورت دیگر یوں ہی سسک کے مر جائیں گے، ان کی پراپرٹیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان کے بچے ایکسفورڈ میں، امریکہ میں اور یورپ کے ممالک میں تعلیم حاصل کر کے پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کاش اگر آپ سب یکجا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت آ گیا کہ ان جنرلوں، سیاستدانوں اور ججوں کی عیاشیاں ختم ہوں گی اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ